شیعہ مسلک کے کتنے فرقے ہیں؟ شیعہ مسلک کے فرقوں کو اگر آپ لیں گے تو امام زین العابدین علیہ السلام سے فرقے بننا شروع ہوئے، اور تعداد میں تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 4 5 سے بھی زیادہ ہی ہوں گے، لیکن جو مشہور فرقے ہیں ان کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں۔ اس میں اسماعیلی، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کو اپنا 7واں امام، امام جعفر صادق کو 6واں امام، اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے کو اپنا 7واں امام مانتے ہیں۔ اور جو اثنا عشریہ یعنی ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا 7واں امام مانتے ہیں۔ اور پھر اس وقت پوری دنیا میں جو غالب اکثریتی شیعہ لوگ ہیں وہ اثنا عشری ہیں، 12 امامی ہیں، 12 امامی ہیں۔ زیدیہ بھی شیعہ فرقہ ہے، وہی میں غالیہ، زیدیہ، رافضہ، جی ہاں، جی ہاں، اور روافظ شیعہ کہلائے ہیں ماضی میں، زیدیہ کہلائے ہیں، واقفیہ کہلائے ہیں، مرجعہ کہلائے ہیں۔ ان ناموں سے شیعہ مختلف ادوار کے اندر فرقے بنتے رہے ہیں، مگر اس وقت جو غالب اکثریتی شیعہ شناخت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اثنا عشری ہیں، جن کی تعداد غیر اثنا عشریوں سے 90% زیادہ ہے۔ یعنی آپ شیعہ جو مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، پہلا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور وہ خلافت کے حوالے سے جو ہماری یہاں کی ایک خاص بحث ہے اس کا عنوان رکھتے ہیں، وہ جو پہلا امام مولا علی کو مانتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک مشترک ہیں، پھر امام جعفر صادق کے زمانے میں اور امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، پھر امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ اور اس وقت بھی تقریباً 400 سال سے جو اکثریت بڑی تعداد شیعوں کی ہے وہ اثنا عشریوں کی ہے۔ اچھا سر، شیعہ، میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ جہاں شیعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کی بہت تعریف کی، اپنے شیعہ کو بہت سراہا، وہاں نہج البلاغہ میں کئی خطبات جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ پر گرجے برسے مذمت کی۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے شیعہ کو آزماؤں تو ثابت ہو جائے کہ زبانی جمع خرچ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اگر میں ان کا امتحان لوں تو ثابت ہو جائے کہ یہ سب مرتد ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں حضرت معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ اور یعنی یہ ہے فضل بن حسن بن فضل طبرسی، اور پہلی جو میں نے مثال دی وہ کتابت الروضہ من الکافی سے۔ بالکل صحیح ہے، شیعوں کی تعریف بھی آئی ہے ائمہ اہل بیت کی زبان پہ، اور یہ حضرت حسن والی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ جی، یہ روایات بالکل صحیح ہیں جس میں مذمت آئی ہے، اور یہ ایسی ہی مذمت ہے جیسے کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو زبانی مسلمان ہے، جو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، جو کردار کا مسلمان نہیں ہے۔ کیا اس عنوان سے کہ جو شرائط، جو صفات، جو مقام، جو معیار ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کتنے ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان؟ کتنے ہیں اس وقت دنیا میں شیعہ؟ کتنے ہیں اس وقت دنیا میں جو شیعہ صفات پہ اترتے ہوں؟ کتنے ہیں اس وقت دنیا میں جو سنی صفات پر پورا اترتے ہیں؟ تو شاید انگلیوں پہ گننے سے زیادہ نہیں ہوں گے، جو اس کمال کے، اس معیار کے لوگ ہونے چاہیے جو اہل بیت اپنے شیعوں کو چاہتے تھے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفات الشیعہ نامی کتاب لکھی ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اور ائمہ اہل بیت سے کہ ہمارے شیعہ کی یہ 18 صفات ہوں گی، تم صرف زبان سے نہیں ماننا کہ وہ کہے کہ ہمارے علی کے شیعہ ہیں، ہمارے بیت کے شیعہ ہیں، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی۔ مثلا یہ کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہوگا، مثلا وہ پڑوسیوں کا ایسا خیال رکھتا ہو۔ 110 صفات امام علی علیہ السلام نے صفات المتقین کے طور پر اپنے شیعوں کی 110 صفتیں بیان فرمائی۔ کیا ان 110 میں سے 5 پر بھی آج کا شیعہ پورا اترتا ہے؟ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو مذمت آئی ہے۔ وہ مذمت اس معنی میں نہیں ہے، وہ مذمت یہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، جیسا ہونا چاہیے ہمارا چاہنے والا، اس معنی میں مذمت ہے۔ لیکن سر یہ بڑا سخت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ یہ تو آپ ایک تاریخی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ خریدے گئے لوگ، کیونکہ ڈرایا گیا لوگوں کو، کیونکہ ان کو لالچیں دی گئیں۔ خود امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ایک خاتون ہے جو آپ کے گھر کی، آپ کی زوجہ ہیں، جی، اس کو لالچ دی گئی تھی کہ یزید سے تمہاری شادی کریں گے، تم زہر دے دو۔ اس کے بعد جو محمد ابن اشعث نے لا کے وہ زہر دیا، شام سے زہر آیا، پوری ایک داستان ہے۔ ایسا جب ماحول ہو جائے اور لوگوں کو، یعنی گھر میں جب امام تنہا ہوں تو شیعہ اگر ساتھ نہیں دے رہے تھے
اور وہ بک رہے تھے اور وہ مثال کے طور پہ ڈر رہے تھے اور وہ خوف کا شکار ہو رہے تھے، تو یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. میں اور آپ بھی اگر اس دور میں ہوتے پتہ نہیں کس خیمے میں ہوتے. جی بہت مشکل دور جی تھا. جی جی تو ایسے دور میں لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانا یا تنہا کر دینا اور پھر سازشوں کا شکار ہو کے یہاں تک بات آ جانا کہ امام اس طرف اشارہ فرمائیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو یہ ایسا کریں گے میرے ساتھ، تو یہ تو ایک تاریخی حقائق جی ہیں جن کا انکار نہیں ہے.